بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتا ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں، تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو امیشال خان چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، خواتین سر کے بال کہاں پھینکے، تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے، تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو وہ 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے۔ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے والے کی قبر کیسی ہوگی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کل قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا قبر میں کیا حال ہوگا؟ دوبارہ وہی حال، 2 دفعہ قبر میں حال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ، اسماعیل صاحب انڈیا سے۔ اچھا، اگر نماز پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ نہیں پڑھیں گے تو چترول لگیں گے آپ کے، پڑھیں گے تو قبر کشادہ ہو جائے گی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور سکون ہوگا۔ یہ تو حساب و کتاب ہوگا نا، جس میں سب سے پہلے ہے ہی نماز، تو اس میں نماز ہی میں پورے نہیں اترے تو قبر کے عذاب تو حدیث میں ہے، آگ کا عذاب ہے، قرآن میں آتا ہے نا، فرعون کو اللہ نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا اس کو، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ عورتیں ٹوٹے ہوئے بال کہاں پھینکیں؟ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں، جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں؟ نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ میمونہ خوشاب سے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بال دے کے برتن لینا۔ تو باقی خواتین کو چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی، ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہے کہیں بھی پھینک دیں، لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے، کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ، اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے، فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی، ایک بہتر کی حد تک ہے، یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، ورنہ جہاں جائیں پھینکیں، لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک حصہ ہے، تو اس کا اتنی بے اکرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دی، جیسے ناخن کے بارے میں بھی ایک گٹر میں نہ پھینکے جائے، کیاری میں پھینک دیے جائیں۔ عصر کے وقت سجدہ کرنا، قضا نماز پڑھنا، کیا ہم عصر کے وقت سجدہ کر سکتے ہیں، یا کوئی قضا نماز اس عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ قرۃ العین،
عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں نفل نہیں پڑھ سکتے آپ. البتہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، سورج غروب آفتاب سے تقریباً یعنی ایک نیزہ بلند ہو، جب اس کی تپش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے اور فرض نماز قضا کرنا بھی اس وقت مکروہ ہے. اس وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہ پڑھی ہو، اور اتنی تاخیر پھر بھی جائز نہیں ہے. ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے. میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے. ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہیں. ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے. میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دیں. لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں. 3 مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں. کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے علیحدہ الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کراچی سے کسی خاتون نے نام بھی لکھا ہے لیکن میں نام شو نہیں کر رہا، خام میں آپ کی ساس کو پتہ چلے گا وہ کہیں گے اور مسئلہ ہو گیا. لیکن پتہ تو چلی گیا جو 3 مہینے سے شوہر کو الگ سلا رہی ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گی میں ہی سلا رہی ہوں الگ. تو عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے. دیکھیں اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہے، آپ ہیں یا وہ ہیں. لیکن بالفرض اگر ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو. لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ. تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں، تو پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں، آپ نارمل زندگی گزار رہی ہیں جیسے سب گزارتے ہیں، اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے، یہ وہ آپ کے ساتھ خامخواہ میں آپ کو ٹارچر کر رہی ہے، تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اور ایسی صورت میں شوہر پر تو ناظرین مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولے. لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دے، بالکل سیپریٹ انتظام کرے اس کے لیے. اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا.